مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے۔ اچھا، وہ عام بندہ تو اس سے ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے؟ حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حدیث نماز کا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا، اگر ان کو بھی غلطی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا کہ عثمان کو بھی غلطی لگی ہے، تو علی تو چوتھے خلیفہ، اس کے بعد تو کام ہی ختم ہو گیا نا، کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، تو نماز کا طریقہ یہی ہے۔ نماز کے اندر رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا منسوخ اور متروک ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوائل زمانہ اسلام کے اندر رفع الیدین عند رکوع و عند السجود فرمایا، لیکن بعد ازاں اس کو ترک فرما دیا۔ اس کے اوپر سب سے بہترین دلیل حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے سامنے المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2457، حدثنا وقیع عن ابی بکر بن عبد اللہ ابن کطاف النحشلی عن عاصب ابن کلیب عن ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور پھر نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت ساری کتب میں موجود ہے، حتیٰ کہ شرح معانی الآثار حدیث نمبر 1320 کے اندر بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، فإن أبا بكرة قد حدثنا قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا ابو بکر النحشلی قال حدثنا عاصب بن کلیب عن ابیہ عن علی رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعد، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شروع نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے، اس کے بعد ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے، یعنی نہ رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور نہ ہی سجدوں کے درمیان والا، اور نہ ہی تیسری رکعت میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رفع الیدین عند الرکوع و عند السجود یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ان کے تمام راوی ثقہ ہیں، حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب بھی رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور سجدوں والا رفع الیدین اور تیسری رکعت والا رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور حدیث نمبر 2461 ہے 2461، جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے مروی ہے، قال کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، حضرت ابو اسحاق جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے خطبات کو سنتے رہے اور ان کی زیارت کرتے رہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب عبداللہ بن مسعود اور اصحاب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صرف شروع نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے۔ وقال وقیع ثم لا یعودون، پھر حضرت امام وقیع فرماتے ہیں شروع نماز کے علاوہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح اگلی روایت حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی زیارت بھی کی، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں اور آپ کے خطبات کو بھی سنا۔ یہ روایت نمبر 2459 کے اندر حدثنا ابن مبارک عن اشعث عن الشعبی انہ کان یرفع یدیہ فی اول التکبیرۃ ثم لا یرفعہما، کہ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول التکبیرۃ، کہ آپ شروع نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے، ثم لا یرفعہما، پھر اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصحاب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے اندر رکوع والا اور سجود والا اور تیسری رکعت والا رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ترک رفع الیدین ثابت ہے، جبکہ مرزا جیلمی وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کیا ہے رکوع والا، لیکن اور اس کی دلیل دی ہے ابو داؤد کے اندر ترمذی والی حدیث، جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے۔ اس کا جواب اس حدیث کے اندر آ گیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین عند الرکوع و عند السجود کرتے رہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ رفع الیدین آگے بیان کرتے رہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین عند الرکوع و عند السجود اور عند الرکعۃ الثالثہ حضور علیہ السلام نے ترک فرما دیا، حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی نماز کے اندر صرف شروع نماز والا رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد بالکل رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ جو حدیث ابو داؤد والی ہے یہ منسوخ ہے، اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی رکوع والا، سجدے والا، تیسری رکعت والا رفع الیدین چھوڑ دیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے چھوڑ دیا تو ان کے اصحاب نے چھوڑ دیا، جب انہوں نے چھوڑ دیا یعنی تابعین نے جب رفع الیدین عند رکوع و عند السجود اور تیسری رکعت والا چھوڑ دیا تو پھر الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد آج تک کے مسلمانوں نے بھی اس کو ترک کر دیا، کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا نبی حکم دیں، جس بات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں حکم دیں اس پر عمل کر لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز رہو۔ قرآن کا یہی حکم ہے۔ جب حضور نے رفع الیدین رکوع والا، سجدے والا، تیسری رکعت والا چھوڑا تو صحابہ نے چھوڑ دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے چھوڑ دیا، اور جب حضرت علی المرتضیٰ نے چھوڑ دیا تو تابعین نے بھی چھوڑ دیا، جب تابعین نے چھوڑا تو پھر ائمہ مجتہدین نے چھوڑا، جب ائمہ مجتہدین نے چھوڑا تو اللہ کے فضل سے پھر ہم نے بھی چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے، رسول اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا عمل بھی یہی ہے۔ لہٰذا رفع الیدین عند الرکوع و عند السجود و عند الرکعۃ الثالثہ یہ منسوخ ہے، یہ متروک ہے، اب یہ سنت نہیں، خلاف سنت ہے، اس لیے رفع الیدین کرنا بھی جائز نہیں۔